کبھی سوچا کہ دنیا کی اس بھیڑ میں سب کچھ پا لینے کے بعد بھی دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن باقی رہ جاتا ہے؟ تم دوڑ رہے ہو، ہانپ رہے ہو، تھک چکے ہو، ایک ایسی منزل کے لیے جو کہیں ہے ہی نہیں، ایک ایسی بھول بھلیاں میں جہاں سے نکلنے کا راستہ کہیں ہے ہی نہیں۔ کیا واقعی راستہ نہیں ہے؟ نہیں، راستہ ہے۔ آج سے 2500 سال پہلے ہمالیہ کی گود میں ایک شہزادے نے وہ راستہ ڈھونڈا تھا جو کسی آسمانی بحث سے نہیں بلکہ انسانی شعور کی گہرائیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ راستہ جسے اس ہمالیائی شہزادے سدھارتھا المعروف گوتم بدھ نے دھم پد کا نام دیا تھا۔ آج سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم دھم پد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور گوتم بدھ کے فلسفے کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ بدھا کے فلسفے میں میرا سب سے پسندیدہ فقرہ ہے اپنے دیے آپ بنو۔ بدھا کے فلسفے کی اس تشریح کا مقصد بھی یہی ہے، اپنے دیے آپ بنو، کیونکہ اگر تم اپنا نور کھوجنے میں ناکام رہے تو یاد رکھنا دنیا کا کوئی بیدار انسان، کوئی مرشد، کوئی گرو تمہیں روشن نہیں کر سکتا۔ دوسروں کی روشنی چاہے وہ جتنی بھی بڑی ہو، اس میں چند قدم یا زیادہ سے زیادہ چند 100 قدم ہی چلا جا سکتا ہے۔ دور تک اور دیر تک چلنا ہو تو اپنی روشنی آخر کار ڈھونڈنی پڑے گی، چاہے یہ روشنی ایک چراغ ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ چراغ تمہارا ہے اور تم اس کی روشنی میں زمینوں اور زمانوں کا سفر کر سکتے ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اسی امید کے ساتھ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے دھم پد کا پہلا پیراگراف پڑھیں گے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کائنات کا سارا نظام ذہن کے، مائنڈ کے، من کے تابع ہے۔ ہماری سوچ ہی تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ گویا ذہن ہی سب کچھ ہے اور ہر شے ذہن ہی سے تخلیق پاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ناپاک آلودہ خیالات کے ساتھ کچھ بولتا ہے یا کوئی ایکشن کرتا ہے تو دکھ اس کے پیچھے یوں آتا ہے جیسے گاڑی کا پہیہ چلنے سے اس کے نشان پیچھے بنتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پاکیزہ ذہن، پیور مائنڈ اور روشن خیالی کے ساتھ لب کشائی کرے یا ایکشن کرے تو سکھ اور خوشی اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے، بالکل اس سائے کی طرح جو انسان کے ساتھ جڑا ہی رہتا ہے۔ جس نے یہ گرہ باندھ لی کہ فلاں نے مجھے گالی دی، فلاں نے مجھے مارا، مجھے شکست دی یا میرا حق مارا، اس کے اندر کی نفرت کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر جو ان تلخ یادوں کو بھلا دے اس کی دشمنیاں دم توڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھنا، اس دنیا میں نفرت کبھی نفرت سے ختم نہیں ہوتی۔ نفرت ہمیشہ محبت اور عدم تشدد سے مٹتی ہے۔ یہی فطرت کا قانون ہے۔ نادان لوگ نہیں جانتے کہ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مگر جو اس حقیقت کو پا لیتا ہے اس کے تمام جھگڑے وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گوتم بدھا بیدار روحوں میں ایسے ہے جیسے پہاڑوں میں ہمالیہ۔ پہاڑ تو بہت ہیں، برف پوش چوٹیاں بھی بے شمار ہیں، مگر ہمالیہ اس حوالے سے بے مثال ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی تشبیہ نہیں۔ ہمالیہ بس ہمالیہ جیسا ہے اور گوتم بدھ بھی بس گوتم بدھ جیسا۔ بدھا کا ریئلٹی تک پہنچنے کا راستہ انٹلیکچوئل ہے، عقلی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر، تدبر اور منطق کے عادی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انٹلیکچولی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کا مینٹل سٹرکچر اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی بھی چیز پر قائل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بدھا نے ان لوگوں کو جھنجھوڑا جنہیں بیدار کرنا سب سے مشکل کام تھا، یعنی وہ لوگ جو دانشور کہلاتے تھے، عقل پرست تھے اور فکر و فلسفہ میں گم تھے۔ محبت اور عقیدت والے تو ذرا سے اشارے پہ بھی جھک جایا کرتے ہیں۔ انہیں منزل تک نہیں پہنچنا پڑتا، وہ خود پہنچ جاتے ہیں، مگر ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ تو اب ان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا انسان صرف دماغ کی طرف مائل ہے، وہ عقلی، لاجیکل، منطق کی زبان سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے فلسفے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں بھی بدھا کی گرفت ڈھیلی نہیں پڑتی، وہ انسان کے باطن کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا ہے۔ بدھا کا راستہ
दानिश का, विजडम का रास्ता कहा जा सकता है। इसका आगाज तो अकल से होता है, माइंड से, इंटेलेक्ट से, मगर इसका अंजाम अकल पर नहीं होता। ये सफर शुरू जरूर अकल से होता है, क्योंकि आज का इंसान जिस मकाम पर खड़ा है वो है मकाम अक्ल, और सफर हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हों। लेकिन इसका इख्तिताम अजीम मावरायत, ट्रांसेंडेंस पर होता है, एक ऐसा मकाम जहां तमाम ख्यालात खो जाते हैं, जहां चालाकी रुखसत हो जाती है और सिर्फ एक सादा गवाह, विटनेस, दी ऑब्जर्वर बाकी रह जाता है। बुद्ध के साथ इंसानियत की तारीख में एक नया बाब लिखा गया। 2500 साल पहले उन्होंने जो कुछ कहा वो आज भी उतना ही सच है जितना तब था, और आने वाली सदियों तक इसकी मानवीयत बरकरार रहेगी। उन्होंने जिंदगी के मसाइल का मावराई हल नहीं पेश किया, बल्कि तज्जिए, एनालिसिस से इसका जवाब दिया। बुद्ध रूहानियत की दुनिया के पहले साइंसदान हैं। उन्हें बजा तौर पर पहला रूहानी साइंटिस्ट कहा जा सकता है। उनके रास्ते पर चलने के लिए अंधी अकीदत या पहले से मौजूद किसी ईमान की ज़रूरत नहीं, वहाँ सिर्फ समझ, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। अगर आप समझने पर आमादा हैं तो आप बुद्ध की कश्ती में सवार हो सकते हैं। बुद्ध ये नहीं कहते कि जो मैं कह रहा हूँ बस मान लो, वो कहते हैं सोचो, गौर करो, तज्जिया करो और अपने तजर्बे की कसौटी पर परखो। अगर मेरी बात सच लगे तो यकीन कर लो। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में अकीदत और ईमान पहले आता है, तजर्बा बाद में। सिर्फ बुद्ध वो हैं जिन्होंने कहा कि तजर्बा मुकद्दम है पहले और अकीदत इसके पीछे चलने वाली शय। अगर तजर्बा होगा तो यकीन खुद उभरेगा। आपके मुसल्लत करदा यकीन तो दरअसल शक छुपाने के जरिए हैं। जिस यकीन के पीछे शक छुपा हो उसकी क्या वैल्यू, क्या कीमत। जब तक आपने खुद हकीकत का जायका नहीं चखा, आपका खुदा सिर्फ लफ्जों का गोरख धंधा है और आपकी निजात, निर्वाण महज एक ख्वाब। इसीलिए बुद्ध के आखिरी अल्फाज थे, अपने चिराग आप बनो, अपनी रोशनी खुद पैदा करो, किसी की बैसाखी मत ढूंढो। अगर तुम अंधेरे जंगल में मेरी रोशनी में चलोगे तो जब तक हमारे रास्ते अलग होंगे तुम फिर अंधेरे में खड़े होगे, क्योंकि मेरी रोशनी मेरे साथ चली जाएगी। इसीलिए अपनी बसीरत पैदा करो। बुद्ध को अक्सर लोगों ने गलत समझा, यहाँ तक कि उन्हें दहरिया, मुल्हिद, एथीस्ट तक कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुदा का नाम ना लिया। वो जानते थे कि जिस सच्चाई का इजहार मुमकिन ही नहीं उसे लफ्जों में बयान करना उसकी तौहीन है। बुद्ध से पहले भी कई लोगों ने यकीनन ये कहा था कि खुदा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर इतना कहने में भी वो बहुत कुछ कह गए। बुद्ध ने वो मुकद्दस खामोशी बरकरार रखी जो असल हकीकत है। जब हम खुदा को लामहदूद या बेशक्ल या बेरूप कहते हैं, फॉर्मलेस कहते हैं, तब भी हम अपने जहन में एक शक्ल या हद का तसव्वुर कर ही रहे होते हैं। बुद्ध इस लफ्जी बहस से बुलंद थे। वो चाहते थे कि तुम लफ्जों के जाल में उलझने की बजाय इस हकीकत को खुद जियो। बुद्ध की जिंदगी एक अजीब तजादात का मजमुआ है। तारीख बताती है कि बुद्ध से ज्यादा शायद ही कोई और बोला हो, मगर सच तो यह है कि बुद्ध से ज्यादा खामोश भी कोई दूसरा नहीं रहा। मुहक्किकीन जब उनके फरमुदात का ज़ख़ीरा देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना कैसे बोल सकता है। लोग समझते हैं कि शायद बाद में आने वालों ने उनके नाम से बहुत कुछ लिख दिया होगा, मगर हकीकत यह है कि बुद्ध जितना बोले उसका एक बड़ा हिस्सा तो कभी तहरीर की सूरत में महफूज ही नहीं हो पाया। वो खूब बोले, मगर वहीं बोले जहाँ बोलना नागुज़ीर था, और जहाँ खामोशी ज़रूरी थी वहाँ उन्होंने लब ना खोले। उन्होंने खुदा के बारे में एक लफ्ज़ ना कहा। उन्होंने ये खतरा तक मोल लिया कि दुनिया उन्हें मुल्हिद कहेगी, उन्हें दहरिया कहेगी, और आज तक बहुत से लोग उन्हें ये समझते भी हैं। लेकिन सच ये है कि इंसानी तारीख में उनसे बड़ा थीइस्ट, खुदा परस्त शायद ही कोई गुजरा हो। बुद्ध एक अजीम खुदा परस्त है। अगर खुदा के बारे में कलाम करना मुमकिन ही नहीं तो फिर बुद्ध ने ही इसका हक अदा किया है, अपनी पुरअसरार खामोशी से गहरा इशारा करके। जदीद दुनिया के एक बड़े मुफक्किर हैं विटगेनस्टाइन। उनका कहना है जिसके बारे में कलाम ना किया जा सके उसके बारे में खामोश रहना ही बेहतर है। अगर वो बुद्ध को देखता तो शायद उन्हें ये बात प्रैक्टिकली समझ में आ जाती।
در حقیقت بدھ نے خدا یا مابعد طبیعت کے بارے میں اس لیے خاموشی اختیار کی کہ ان موضوعات پر بولنے سے بات سنورنے کی بجائے بگڑ جاتی ہے۔ انہوں نے کبھی صحت کی تعریف نہیں کی بلکہ بیماری کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے کہا میں کوئی فلسفی نہیں، میں تو طبیب ہوں، ڈاکٹر۔ میں تمہاری بیماری کی تشخیص کروں گا، اس کی وجہ بتاؤں گا اور دوا تجویز کروں گا۔ جب تم تندرست ہو جاؤ گے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ صحت کیا ہے۔ اس کے لیے کسی تعریف کی ضرورت نہیں، کسی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں۔ صحت محسوس کی جاتی ہے، جی جاتی ہے، بیان نہیں کی جاتی۔ بیماری مٹائی جا سکتی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، مگر صحت تو وہ کیفیت ہے جو بیماری کے رخصت ہونے کے بعد باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے بدھ دھرم کو عدم یا خالی پن کا دھرم کہا جاتا ہے، مگر یہ یاد رہے کہ خالی پن ان کا انجام نہیں بلکہ ان کے سفر کا آغاز ہے۔ بدھ ایک ایسی بلند ترین چوٹی ہیں جس کا آخری سرا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری نظروں کی ایک حد ہے جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بدھ اس حد سے کہیں آگے بادلوں کے پار برف پوش چوٹیوں کی طرح بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جس نے آغاز کو ہی انجام سمجھ لیا وہ بھٹک گیا۔ ان کے ساتھ سفر شروع کریں، جیسے جیسے آپ بلندی پر چڑھیں گے منظر مزید وسیع، خوبصورت اور واضح ہوتا جائے گا۔ بدھ کے انداز بیان میں ایک انوکھا جادو ہے۔ جس نے ایک بار انہیں سن لیا وہ ان کا ہو رہا، جس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا وہ پھر کبھی بھٹک نہ پایا۔ ان کی شخصیت کی ایک جھلک کی انسان کی کایا پلٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ آج سے 2500 سال پہلے جب کپل وستو کے محل میں شہزادے کی پیدائش ہوئی تو ہر طرف چراغاں تھا۔ بوڑھے بادشاہ شدودھن کے آنگن میں بہار آئی تھی، اس لیے اس بچے کا نام سدھارتھ رکھا گیا، یعنی وہ جس نے اپنی آرزوؤں کو پا لیا۔ اسی جشن کے عالم میں ہمالیہ کی گود سے اتر کر ایک بوڑھا سنت تپسوی اسیتا شاہی دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ اس تپسوی کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ خود اس کی کٹیا میں حاضری دیتا تھا، مگر آج وہ تپسوی خود چل کر آیا تھا۔ جب بادشاہ نے حیرت سے آمد کا سبب پوچھا تو اسیتا نے کہا میں تمہارے بیٹے کے درشن کرنے آیا ہوں۔ جیسے ہی نوزائیدہ بچے کو اس کے سامنے لایا گیا اس عظیم تپسوی نے اپنا سر بچے کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسیتا اس بچے کو دیکھ کر پہلے ہنسا اور پھر رو دیا۔ بادشاہ نے گھبرا کر پوچھا کہ اس مبارک گھڑی میں یہ آنسو کیسے؟ تپسوی نے جواب دیا یہ شہزادہ عام روح نہیں ہے، یہ صرف تمہارے لیے سدھارتھ نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی مرادیں برلانے والا ہے۔ میں ہنستا اس لیے ہوں کہ مجھے اس کے درشن نصیب ہوئے، اور روتا اس لیے ہوں کہ جب یہ کلی کھلے گی، جب اس کی خوشبو پوری دنیا میں مہکے گی، تب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ اسیتا نے کہا میں نے زندگی بھر اس لیے عبادت کی کہ دوبارہ جنم نہ لینا پڑے تاکہ نروان ملے، نجات ملے، مگر آج مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش میں نے نروان کی خواہش نہ کی ہوتی، کاش مجھے ایک اور جنم ملتا تاکہ میں اس انسان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی باتیں سن پاتا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار پاتا۔ 2500 سال گزر گئے ہیں مگر بدھ آج بھی اتنے ہی تازہ اور متعلقہ، کنٹمپریری اور ریلیٹیو ہیں جتنے وہ اس وقت تھے۔ ان کی تعلیمات پر مبنی کتاب دھم پت محض لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کے مسائل کی گہری چھان بین اور ان کا ڈیپ تجزیہ ہے۔ اسے عام نظریات کی طرح آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں، کیونکہ بدھ آپ سے اندھی عقیدت کا تقاضا ہی نہیں کرتے۔ یہ تو وہ نتائج ہیں جو برسوں کے تجربات اور مشاہدات کے بعد حاصل ہوئے ہیں۔ بدھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں بھی بدھ کے ساتھ سوچ بچار اور غور و فکر کے سفر پر نکلنا ہوگا۔ ہماری عام زندگی کیا ہے؟ محض چند ادھورے سپنے، کچھ ٹوٹ چکے ہیں، کچھ باقی ہیں، کچھ مستقبل کی آس بن کر آنکھوں میں اٹکے ہیں۔ ہماری زندگی تو بس ماضی کے کھنڈرات اور مستقبل کے خیالی محلوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ہم چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، مگر کیوں، کہاں جا رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں۔ ہم ایک ایسی دوڑ میں شامل ہیں جہاں بہت جلدی پہنچنے کی تڑپ تو ہے مگر منزل کا سراغ نہیں ہے۔ انسان کی حالت ہمیشہ سے ایسی رہی ہے، سچ کڑوا ہے، اس لیے ہم نے اپنی راحت کے لیے کچھ جھوٹی منزلیں تخلیق کر لی ہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ نے ایک بار کہا تھا کہ انسان جھوٹ کے بغیر جی نہیں سکتا، جھوٹ ہمارا سہارا بن جاتا ہے۔ ہم نا سمجھی میں ایسی منزلیں، ایسے رستے بناتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم خود کو جھوٹے خوابوں سے بھر لیتے ہیں تاکہ زندگی کا خالی پن محسوس نہ کر سکیں۔ کسی کے مرنے پر جب لوگ کہتے ہیں بڑی بھرپور زندگی جی تھی، مگر ذرا سوچئے کیا وہ واقعی زندگی تھی؟ بھرپور تو کجا، کیا وہ زندگی تھی جو سچائی سے محروم رہی؟ وہ تو جیتے جی مردہ تھے۔
ہم نے کتنے ہی جھوٹ پال رکھے ہیں۔ بچہ بڑا ہوگا، شادی ہوگی، مال و دولت اور شہرت ملے گی، یہی چکر، یہی سائیکل نسل در نسل سے انسانوں میں چل رہا ہے۔ باپ بیٹے کے لیے مرتا ہے، بیٹا اپنے بیٹے کے لیے۔ کوئی جیتا نہیں ہے، سب بس مرتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں موت مشکل ہے، مگر مجھ سے پوچھئے جینا مشکل ہے۔ بدھ کا سارا زور اس بات پر ہے کہ خود کو اس جھوٹ سے خالی کر لو۔ جب جھوٹ جاتا ہے تو جو بچ رہتا ہے وہ ہے سچ۔ جیسے ہی بیماری ختم ہوئی، جو بچ گیا وہ ہے صحت۔ بدھ آتے ہیں، ہمیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم اتنے گہرے خواب میں ہیں کہ ان کے جگانے کو بھی ایک نشہ بنا لیتے ہیں۔ ہماری تمام جھوٹ کی جڑ ہماری انا، ہماری ایگو ہے۔ یہ احساس کہ میں کچھ ہوں، یہ سراسر ایک وہم ہے، ایک سراب۔ حقیقت میں تو پورا وجود ایک اکائی ہے۔ یہ جدائی صرف ایک سراب ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سچائی پانا چاہتے ہیں، پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، مگر کیا واقعی؟ یا ہم سادگی کے نام پر نئی پیچیدگیاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم نے جنت اور دوزخ کے نقشے تو بنا لیے ہیں، پر ہمیں اپنا ہی پتہ نہیں۔ ہم آسمانوں کی خبر رکھتے ہیں، کائناتوں کا جغرافیہ جانتے ہیں، مگر اپنے اندر کے اندھیرے سے ناواقف ہیں۔ لوگ بحث کرتے ہیں کہ جہنم کے کتنے درجے ہیں، کوئی 3 کہتا ہے، کوئی 7۔ بدھ نے ایک بار مذاق میں کہا 700۔ وہ ان حماقتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، مگر کتنی مزے کی بات ہے کہ ان کی مذاق میں کی گئی یہ بات بھی پیروکاروں نے عقیدہ بنا لیا۔ انسان سچائی کے اندر سے بھی جھوٹ نکال سکتا ہے، نکالتا رہا ہے، نکال لیتا ہے، اسی لیے تو وہ بھٹکتا ہے۔ بدھ ایک بے داغ اور خالص کھوجی تھے، سیکر۔ جب انہوں نے حق کی تلاش میں گھر چھوڑا تو اس وقت کے تمام گروؤں اور اساتذہ کے پاس گئے۔ یاد رکھیے، ایک سچا شاگرد ہی ایک گرو کا امتحان ہوتا ہے۔ نقلی گرو تو نقلی شاگردوں کی بھیڑ میں چھپ جاتے ہیں، مگر جب بدھ جیسا سچا طالب علم سامنے آتا ہے، سچا مرید، تو نقلی گرو گھبرا جاتے ہیں۔ خلیل جبران نے ایک کہانی لکھی تھی۔ ایک شخص دعویٰ کرتا تھا کہ اسے جنت کا راستہ معلوم ہے۔ لوگ اسے سنتے، عقیدت سے پیش آتے، مگر کوئی ساتھ چلنے کو تیار نہ ہوتا۔ ایک دن پھر اس بندے کو ایک سچا شاگرد مل گیا، ایک صحیح مرید۔ اس نے کہا، میں تیار ہوں حضرت، لے چلو۔ اب وہ گرو گھبرا گیا۔ 6 سال تک وہ اسے ٹالتا رہا، کبھی یہ پہاڑی، کبھی وہ صحرا۔ آخرکار ایک دن اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا، بھائی، جب تک تو نہ ملا تھا مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ مجھے رستہ معلوم ہے، مگر تمہاری سچائی نے تو میرا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بدھ جن بھی گروؤں کے پاس گئے، وہ ان کی صداقت اور محنت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بدھ نے وہ تمام ریاستیں اس درجہ کمال تک کی کہ خود ان کے گروؤں نے بھی ایسے نہیں کیا تھا۔ آخرکار ان گروؤں نے ہاتھ جوڑ کر اعتراف کیا، ہم تمہیں بس یہیں تک لا سکتے تھے، اس سے آگے کا راستہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں۔ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچ گیا، خود اپنی تلاش۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ کی باتوں میں وہ تازگی اور وہ خوشبو ہے جو آج بھی انہیں ریلیونٹ بناتی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ کسی سے سن کر، کتابوں سے پڑھ کر دہرایا گیا نہیں تھا، بلکہ اسے خود اپنے لہو سے سینچا اور پایا تھا۔ جب انسان کی تلاش سچی ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پرانا علم صرف اس وقت تک کام آتا ہے جب تک آپ گھر بیٹھے ان کی پوجا کرتے رہیں۔ جو ہی آپ سفر کے لیے باہر نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے نقشے اور زندگی کی حقیقتیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نقشے میں جہاں دریا دکھایا گیا تھا وہاں حقیقت میں ریگستان بھی ہو سکتا ہے، اور جہاں پہاڑ لکھے تھے وہاں گہری کھائی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ زندگی ساکت نہیں ہے، زندگی رکی ہوئی نہیں ہے۔ اسے نقشے میں اتارو گے کیسے؟ یہ ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ اس لیے ایک سچا گرو تمہیں نقشہ نہیں دیتا، بلکہ تمہارے ہاتھ میں چراغ دیتا ہے، تاکہ اپنی روشنی میں تم اپنا راستہ خود ڈھونڈ سکو۔ جو چیز کوئی دوسرا تمہیں دے دے وہ چھینی جا سکتی ہے، مگر جو تم نے خود اپنے تجربے سے پائی، اسے کائنات کی کون سی طاقت تم سے جدا کرے گی؟ دھم پد کی پہلی ورس، من، مائنڈ، انا، نفسیاتی ڈھانچہ تمام رجحانات کا پیش رو ہے۔ من ان کا سردار ہے اور وہ سب من ہی کی تخلیق ہے۔ اگر کوئی آلودہ ذہن، پالوٹڈ مائنڈ کے ساتھ بولتا یا عمل کرتا ہے تو دکھ اس کے پیچھے یوں چلتے ہیں جیسے گاڑی کھینچنے والے بیل کے قدموں کے نشان۔ بدھ یہاں کسی پرانے صحیفے کی کوئی تشریح نہیں کر رہے، بلکہ ان کے مشاہدے سے ایک نیا علم جنم لے رہا ہے۔ غور سے دیکھو، تم سڑک پر کھڑے ہو،
ایک شاندار گاڑی پاس سے گزری، تمہاری آنکھوں نے اسے دیکھا جیسے کیمرے کا لینس دیکھتا ہے۔ یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جیسے ہی اس تصویر نے تمہارے ذہن میں، من میں، مائنڈ میں ہلچل مچائی، ایک خواہش جاگی، کاش یہ گاڑی میرے پاس ہوتی۔ بس یہیں سے انا کا، یہیں سے دکھ کا آغاز ہو گیا۔ گاڑی تو گزر گئی، مگر اب وہ لہر تمہارے اندر باقی رہ گئی۔ اب یہ خواہش تم کو چلائے گی، یہ تمہیں بے چین کرے گی، تمہیں غلط کاموں پر اکسائے گی اور تمہاری راتوں کی نیند اڑا دے گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ برسوں کی محنت کے بعد جب وہ گاڑی تمہیں مل بھی جائے گی تو تم سکون نہیں پا سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان برسوں میں تمہیں بے چین رہنے کی عادت پڑ چکی ہوگی۔ اب گاڑی تو آ گئی، مگر بے چینی نہیں جائے گی۔ وہ اب کسی نئے مکان، کسی نئے خواب کی تلاش شروع کر دے گی۔ بدھ نے اپنے ایک ایک خیال اور رجحان کی جانچ کی اور پایا کہ ہر رجحان، ہر ٹینڈنسی دراصل ذہن کے تالاب میں اٹھنے والی ایک لہر ہے۔ اگر ذہن پرسکون رہے تو کوئی لہر پیدا نہ ہو، لیکن جیسے ہی ذہن میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، اضطراب کا جنم ہوا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2500 سال پہلے کاریں یا ہوائی جہاز نہیں تھے، تو شاید اس وقت کے لوگ زیادہ پرسکون رہے ہوں گے۔ یہ بھی سراسر ایک غلط فہمی ہے۔ بے چینی کا تعلق چیزوں کی نیچر سے نہیں ہے، یہ ذہن کی کیفیت سے ہے۔ تالاب میں لہر پیدا کرنے کے لیے آپ چاہے پتھر پھینکو یا کوہ نور ہیرا، پانی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پانی کے لیے دونوں صرف ایک ٹکراؤ ہیں جو لہریں پیدا کرتے ہیں۔ مائنڈ نے کچھ بھی پھینکا، ہنگامہ شروع ہو گیا۔ بدھ کا سب سے بڑا انکشاف یہی تھا کہ زندگی دکھ ہے۔ جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہم دوسروں پر الزام دھرتے ہیں، بیوی پر، شوہر، اولاد، معاشرہ یا معاشی نظام پر۔ کارل مارکس سے پوچھو تو کیا کہے گا؟ کہے گا دکھ کی ایک ہی وجہ ہے، غلط معاشی نظام، غریبی۔ فرائڈ سے پوچھو کیا کہتا ہے؟ دکھ کی وجہ انسانی جبلتوں پر دباؤ اور تہذیب کی پابندیاں ہیں۔ لیکن بدھ ان سب سے کہیں گہری بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دکھ نہ باہر ہے نہ حالات میں، دکھ کی جڑ تمہارے اپنے آلودہ، پالوٹیڈ مائنڈ میں ہے، ذہن میں ہے۔ اگر ذہن پاکیزہ ہے، پیور ہے، تو سکھ تمہارا سایہ، اور اگر ذہن آلودہ ہے تو دکھ تمہارا مقدر۔ فرائڈ جیسے مفکروں نے انسانی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہتا تھا انسان کبھی حقیقی معنوں میں خوش نہ ہو سکے گا۔ اگر انسان کو اس کی جبلتوں کے حوالے سے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ درندہ بن جائے گا، ایک دوسرے کا خون چوسے گا، اور اگر اسے تہذیب کے دائرے میں لا کر مہذب بنایا جائے گا تو وہ اندرونی گھٹن اور دکھ کا شکار ہو جائے گا۔ گویا خوشی ایک ناممکن خواب ہے۔ مارکس نے سمجھا کہ دکھ کا حال معاشی نظام کی تبدیلی ہے، تو روس میں یہ انقلاب آ گیا، امیر و غریب کا فرق مٹا دیا گیا۔ مگر کیا دکھ مٹا؟ نہیں، صرف طبقے بدلے۔ پرانے سرمایہ داروں کی جگہ طاقتور عہدے داروں نے لے لی۔ جو عہدے پر تھا وہ پہلے کے امیروں سے زیادہ طاقتور ہو گیا، اور جو عام آدمی تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ بے بس ہو گیا۔ دنیا کے سارے انقلابات اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے صرف بیماری بدلی ہے، علاج نہیں کیا۔ انسان صرف دکھ کے ڈھنگ بدلتا رہتا ہے، مگر اندر کا روگ اسے نہیں سمجھتا، وہ آج بھی جوں کا توں ہے۔ ایسے میں صرف بدھ کا انقلاب ہی معتبر انقلاب نظر آتا ہے۔ بدھ کہتا ہے دکھ کی وجہ تمہارے باہر نہیں، تمہارے من کے اندر ہے۔ جب تم باہر حل ڈھونڈنے نکلتے ہو تو پہلا قدم ہی تمہارا غلط ہو گیا۔ جب بھی تم کسی دوسرے کو دکھ دینے کا ارادہ کرتے ہو، دراصل تم اپنے ہی من کی زمین میں دکھ کا بیج بوتے ہو۔ دوسرے کو دکھ ملے نہ ملے، وہ بیج تمہارے اندر جڑ پکڑ کر رہے گا، تمہارے اندر ہی درخت بنے گا، اور اس کا کڑوا پھل تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اگر آج تم دکھی ہو تو یہ تمہارے کل بوئے ہوئے بیجوں کی فصل ہے۔ بدھ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کل سکھ سے بھر جائے تو آج اپنے من میں نفرت اور دکھ کا بیج مت بو۔ غصے سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کسی دوسرے کی غلطی کی سزا تم خود کو دے رہے ہو، اپنے جسم اور اپنی روح کو۔ کسی نے تمہیں گالی دی، یہ اس کا مسئلہ ہے، تم اسے اپنے اندر کیوں اتار رہے ہو؟ گالی دینا دوسرے کے بس میں تھا، اسے قبول کرنا یا نہ کرنا یہ مکمل طور پر تمہارے ہاتھ میں تھا۔ کوئی تمہیں گالی لینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر تم اسے قبول نہیں کرتے تو وہ دینے والے کے پاس ہی واپس لوٹ جاتی ہے، لیکن اگر تم غصے میں تڑپنے لگے تو تم نے اس کا زہر اپنے اندر اتار لیا۔ ہم اپنے من میں، مائنڈ میں بلا وجہ دکھ کے بیج بوتے رہتے ہیں۔ ایک امیر آدمی تھا جس کے پاس شہر کی سب سے خوبصورت کوٹھی تھی۔ وہ فخر سے اپنے سوئمنگ پول، اپنے باغات دکھایا کرتا تھا، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ سب دکھانا اس نے بند کر دیا۔ پتہ ہے کیا وجہ تھی؟ اس کے پڑوس میں ایک اس سے بھی بڑی اور عالیشان کوٹھی تعمیر ہو گئی تھی۔
اس کی اپنی کوٹھی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، وہ ویسی ہی شاندار تھی جیسے وہ پہلے تھی، مگر پڑوسی کی بڑی لکیر نے اس کی لکیر کو چھوٹا کر دیا تھا۔ کسی نے اسے چھوا تک نہیں، کسی نے اس کا نقصان نہیں کیا، مگر اس کے اپنے من نے موازنے، کمپیریزن، مقابلے کا زہر گھول کر اس کے سکھ کو دکھ میں بدل دیا۔ اس کی بیوی اس کے گرو کے پاس روتی ہوئی گئی اور کہا، ان کو سمجھائیے، نہ سوتے ہیں نہ چین ہے، وہ پڑوس کا نیا مکان ان کے سینے پر بوجھ بن گیا ہے۔ حیرت نہیں ہو رہی؟ اس پڑوسی کو شاید خبر بھی نہ ہو کہ اس کی دیواروں نے کسی کی نیند اڑا رکھی ہے، مگر اس شخص نے اپنے اندر دکھ کا بیج بو لیا۔ اس کی بیوی بھی اسی ہی گھر میں رہتی تھی، اسے کوئی تکلیف نہ تھی، مگر یہ شخص اندر ہی اندر گھل رہا تھا، جل رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی خوشی کا مرکز مکان کو بنا لیا۔ وہ مکان کا مالک نہیں بلکہ مکان اس کا مالک بن گیا۔ وہ اشیاء کا غلام ہو گیا۔ جب تم اپنی خوشی دوسروں کی لکیروں سے ناپتے ہو تو تم ہمیشہ چھوٹے رہ جاتے ہو۔ یہ مکان کا مسئلہ نہیں، یہ انا کی چوٹ ہے، یہ حسد کا روگ ہے۔ زندگی کیا ہے؟ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ تم اسے کیسے دیکھتے ہو۔ یہی زندگی مصیبت ہے، یہی زندگی ہی مسرت بھی ہے، یہی زندگی حقیقت ہے، یہی زندگی سراب بھی ہے۔ ذہن، انا ہی تمام رجحانات کی پیش رو ہے۔ اگر کوئی پرسکون اور خوشحال ذہن کے ساتھ بولتا یا ایکشن کرتا ہے تو سکھ اور خوشی اس کے پیچھے یوں چلتے ہیں جیسے انسان کا اپنا سایہ جو کبھی اس کا ساتھ چھوڑ کر جاتا نہیں۔ اگر تم دکھی ہو تو جان لو کہ ذمہ دار تم خود ہو، اگر تم سکھی ہو تو اس کا صحرا بھی تمہارے ہی سر ہے۔ اسے ہی میں روحانی انقلاب کہتا ہوں، اسے ہی میں اصل تصوف کہتا ہوں۔ جس دن انسان اپنے دکھوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا چھوڑ دے وہ مذہبی ہو گیا۔ اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، زہر پینا ہے یا امرت، تمہارا اپنا انتخاب۔ بدھ کے ایک شاگرد تھے کیشب۔ جب وہ روحانی طور پر مکمل ہو گئے تو بدھ نے انہیں رخصت کرتے ہوئے پوچھا، کیشب اب تم کہاں جاؤ گے؟ کیشب نے ایک دور افتادہ علاقے کا نام لیا۔ بدھ نے خبردار کرتے ہوئے کہا، وہاں کے لوگ بڑے جاہل ہیں، بہت ظالم ہیں، وہ تمہیں بہت ستائیں گے، وہاں مت جاؤ۔ مگر کیشب نے اصرار کیا، اسی لیے تو میرا وہاں جانا ضروری ہے حضرت۔ بدھا نے اس کا آخری امتحان لینے کے لیے اس سے 3 سوال کیے۔ اس نے پوچھا، اگر وہ لوگ تمہیں گالیاں دیں گے تو تمہارے دل میں کیا ہوگا؟ کیشب نے جواب دیا، میں کہوں گا کہ کتنے بھلے لوگ ہیں، صرف گالیاں دیتے ہیں، مارتے نہیں ہیں۔ بدھا نے پوچھا، اور اگر وہ تمہیں مارنے لگیں تو کیا کہو گے؟ کیشب نے جواب دیا، میں سوچوں گا کہ کتنے مہربان لوگ ہیں، صرف مارتے ہیں، جان ہی سے مار نہیں ڈالتے۔ بدھ نے پھر پوچھا، اور اگر انہوں نے تمہیں جان سے ہی مار ڈالا تو مرتے وقت تمہارا من کیا کہے گا؟ کیشب نے مسکرا کر کہا، تب میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس جسمانی قید سے آزاد کر دیا جہاں اب بھی کوئی خطا یا بھول ممکن تھی۔ بدھا نے یہ سنا تو کہا، اب تم جاؤ، اب تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، کوئی قتل نہیں کر سکتا، اب تم لافانی ہو گئے۔ بدھ کہتے ہیں، جس نے یہ یاد رکھا کہ اس نے مجھے گالی دی، مجھے مارا، مجھے لوٹ لیا، وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یاد رکھنا، دشمنی اور بیر ایک جہنم ہے، اور یہ جہنم کہیں باہر نہیں، تمہارے اپنے اندر ہے۔ تم اپنے چاروں طرف جتنی دشمنیاں پالتے ہو تمہارا جہنم اتنا ہی وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس تم جتنی محبتیں بانٹتے ہو تمہاری جنت اتنی ہی خوبصورت اور وسیع ہوتی جاتی ہے۔ جنت کسی جغرافیائی مقام کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک ذہنی کیفیت ہے، ایک سٹیٹ آف مائنڈ۔ جب پوری کائنات کو ایک دوست کی طرح دیکھتے ہو تو تمام دشمن خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا تم سے دشمنی رکھے، مگر وہ اس کی اپنی آگ ہوگی جس میں وہ خود ہی جلے گا۔ وہ تمہیں کیا تکلیف دے سکتا ہے کیونکہ تم نے اس کی دشمنی کو قبول ہی نہیں کیا۔ دھم پت کا مشہور ترین قول ہے، اس دنیا میں دشمنی کبھی دشمنی سے ختم نہیں ہوتی، دشمنی صرف دوستی اور محبت سے ہی مٹ سکتی ہے۔ یہی حقیقی مذہب ہے اور یہی ابدی قانون ہے۔ نفرت سے نفرت ختم کرنا ایسا ہی ہے جیسے خون کے داغ کو خون سے دھونا۔ جتنا تم بیر بڑھاؤ گے اتنا ہی تم اپنے ہاتھوں سے جہنم تعمیر کرتے جاؤ گے۔ یہ کائنات تمہارے اپنے خیالات کی تخلیق ہے۔ اگر تمہیں یہ رمز سمجھ آ گیا تو کائنات میں کوئی تمہیں دکھ نہیں دے سکتا، کیونکہ تمہاری خوشی اب حالات کی نہیں، تمہارے اپنے مزاج کی محتاج ہو گئی ہے۔ مہاویر نے بھی یہی کہا تھا، میری دوستی تمام جانداروں سے ہے اور میرا دشمن کوئی نہیں ہے۔ ان کے کانوں میں میخیں ٹھونکی گئی، انہیں پتھر مارے گئے، مگر انہوں نے کہا یہی دشمنی ان کے من میں ہوگی، میرے من میں تو صرف محبت ہے۔ 2 ماہرین نفسیات کی کہانی بڑی سبق آموز ہے۔ وہ ایک ہی لفٹ میں اپنے دفتر جاتے تھے۔
لفٹ مین حیران تھا کہ جب بھی ایک ماہر نفسیات اپنی منزل پر اترتا تو دوسرا اس کے چہرے پر تھوک کر چلا جاتا۔ دوسرا شخص خاموشی سے جیب سے رومال نکالتا، اپنا چہرہ پونچھتا اور پرسکون ہو جاتا۔ لفٹ مین سے ایک دن رہا نہ گیا، اس نے پوچھا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تم پر روز تھوکتا ہے، تم غصہ کیوں نہیں کرتے؟ اس دانشور نے جواب دیا، یہ اس کا مسئلہ ہے، اس سے پوچھو، وہ پاگل من کا شکار ہے اور تھوکنے سے پہلے اور بعد میں خود دکھ جھیلتا ہے، میرا کیا بگڑا؟ میں نے تو بس پہنچ لیا، تکلیف تو وہ پاگل اٹھا رہا ہے۔ اگر زندگی کو اس زاویے سے دیکھنے کا ہنر آ جائے تو کوئی آپ کو دکھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا دکھ دینا چاہے تو یہ اس کی مشکل ہے، آپ کی نہیں۔ ذرا سوچئے، آپ کو کون سکھ یا دکھ دے سکتا ہے؟ یہ سب آپ کے اپنے مائنڈ، من کا حساب ہے۔ جو بات ابھی سکھ دے رہی تھی وہی کل دکھ دے گی، وہی تھوڑی دیر بعد غم کی وجہ بن جائے گی۔ سب اس بات پر منحصر ہے کہ تم زندگی کے واقعات کو رنگتے کیسے ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی تھی، ڈروں میں کس لیے غصے سے، پیار میں کیا تھا، میں اب خزاں کو جو روؤں، بہار میں کیا تھا۔ جب کسی کے پیار سے ہی کچھ نہ ملا تو اس کے غصے سے کیا ڈرنا، جب بہار میں ہی دامن خالی تھا تو خزاں کے آنے پر رونا کیسا۔ مگر انسان عجیب ہے، اسے جس کے جیتے جی کبھی سکون نہیں ملتا، اس کے مرنے پر یہ سینہ پیٹ پیٹ کر روتا ہے۔ یہ رونا اس شخص کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنی اس ادھوری خواہش اور انا کے لیے ہوتا ہے جسے وہ کبھی بھر نہ سکا۔ تم دکھ سمیٹنے میں بڑے ایکسپرٹ ہو گئے ہو مگر خوشی قبول کرنے میں بڑے کنجوس۔ تم دکھ کے لیے تو دروازے سجا کر بیٹھے ہو مگر خوشی کو شک بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہو۔ جو لوگ زندگی کے راز کو پا گئے وہ جانتے ہیں کہ دوسرا تو محض ایک آئینہ ہے، تم اس میں اپنی ہی شکل دیکھتے ہو۔ آئینہ دھندلا ہے، اس میں نظر آنے والا عکس بدصورت ہے، تو آئینے کو کیوں توڑتے ہو؟ اس سے کچھ نہ ہوگا، تمہیں اپنا چہرہ ہی صاف کرنا ہوگا۔ دنیا ایک ایسی وادی ہے جہاں تمہیں اپنی ہی آواز گونج کر واپس آتی ملے گی۔ اگر تم محبت کی پکار لگاؤ گے تو لوٹے گی محبت، اور نفرت کی چیخیں مارو گے تو نفرت ہی سنائی دے گی۔ بدھ اسی کو کہتے تھے ابدی قانون۔ بدھ کے فلسفے میں نہ کسی ماورائی خدا کا تصور ہے، نہ روح کی ابدیت اور نہ ہی کسی کتاب کی تقدیس۔ بدھ کا فلسفہ ایک سادہ مگر گہرے نقطے پر کھڑا ہے، تمہارے دکھ کے ذمہ دار تم خود ہو اور تمہارے سکھ کے خالق بھی تم خود۔ دوسروں کو اذیت دے کر تم کبھی سکون پا نہیں سکتے اور کسی کو ستا کر تم کبھی حقیقی خوشی کا جشن منا نہیں سکتے۔ دشمنی سے دشمنی کبھی ختم ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ تو صرف محبت اور عدم دشمنی سے مٹ سکتی ہے۔ جس شخص کو یہ چھوٹا سا نسخہ مل گیا، سمجھ میں آ گیا، اس کے لیے جہنم کا تصور بھی مٹ گیا اور وہ اسی لمحے اسی جگہ جنت کے سکون میں داخل ہو گیا۔ اس کی جنت آنے والے کسی کل میں نہیں، اسی حال میں موجود ہے۔ بدھ ایک کڑوی سچائی یاد دلاتے ہیں، ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، مگر عام لوگ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک مختصر سا ٹھکانہ ہے، ابھی خیمے لگائے ہیں، ابھی انہیں اکھاڑنے کا وقت آ جائے گا۔ ہم سے پہلے کتنے ہی قافلے یہاں سے گزرے، اب تو ان کے نقش قدم بھی باقی نہ رہے۔ سکندر کی فوجوں کی اڑتی ہوئی دھول بھی اب کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین کی جس جگہ پر کوئی بھی شخص بیٹھا ہے وہاں تمہارے نیچے کم از کم 10 انسانوں کی لاشیں دفن ہیں۔ تم سب قبرستانوں میں بیٹھے ہو، آج زندہ ہو، کل تم بھی مٹی کے نیچے ہوگے اور کوئی دوسرا تمہارے اوپر بیٹھا ہوگا۔ جسے یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا کہ زندگی اتنی ہی عارضی ہے، شبنم کی بوند جیسی جو کسی بھی لمحے گر سکتی ہے، اسے پھر جینے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ جب سب کچھ فنا ہی ہونا ہے تو پھر کیسی دشمنی، کیسا بیر، اور کس سے بدلہ اور کس سے مقابلہ۔ تم دشمنیاں اسی لیے پالتے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اگر تمہیں خبر مل جائے کہ کل شام تمہاری موت ہے تو کیا تم اپنے دشمنوں سے معافی نہیں مانگنے جاؤ گے؟ کیا تمہاری انا بھاگ کر رخصت نہیں ہوگی؟ وہ لمحہ کبھی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ جو کلی پھول ہے اسے مرجھانا ہی ہوتا ہے۔ بدھا کسی غیبی خزانے کی بات کبھی نہیں کرتا، وہ صرف آپ کی نیند کی بات کرتا ہے، آپ کی بے ہوشی کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اتنی گہری نیند میں ہو کہ اگر میں تمہیں جنت کے قصے سناؤں گا تو تم خواب میں بھی ایک نئی جنت سجا لو گے اور تمہاری نیند اور گہری ہو جائے گی۔ اس لیے بدھا کا راستہ نفی کا، نیگیشن کا راستہ ہے، لا کا راستہ۔ وہ خدا یا نجات کی بحث ہی نہیں چھیڑتے، وہ صرف ایک معالج، ایک ہیلر کی طرح کام کرتے ہیں، بیماری کی تشخیص کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے
तुम नाली में पड़े हो, बेहोश हो, बस जाग जाओ। बुद्ध का फलसफा अंधे यकीन का फलसफा नहीं, बल्कि गहरे तदब्बर और मुशाहिदे का है। वो आपके मन के टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि आपका मन, अना, माइंड ही असल मसला है। अगर आप इस माइंड के जाल से बेदार हो गए तो वो सब कुछ पालोगे जो पाने के काबिल है। बुद्ध का हतमी हकीकत के लिए एक लफ्ज था, निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या है? चराग बुझा देना, फूंक मार कर चराग का बुझा दिया जाना। अंधेरी रात में चराग जल रहा है, तुमने फूंक मारी, रोशनी मिट गई। अब कोई नहीं पूछता कि रोशनी कहाँ गई, वो कायनात की लामुतनाही वुसअतों में गुम हो गई। सिद्धार्थ बुद्धा यही कहता था, अपनी अना के चराग को बुझा दो, खुद को मिटा दो, और फिर ये मत पूछो कि मैं कहाँ गया। तुम बेरूप फॉर्मलेस के साथ एक हो गए। खामोशी में उसे समझ लो, क्योंकि बोलने से बात बिगड़ जाएगी। अगर तुम हिम्मत करके बुद्ध के इस तज्जिए में उतर सको तो वो तुम्हें उस कामिल सेहत तक पहुंचा सकता है जिसे दुनिया कहती है निजात, मोक्ष या निर्वाण।